بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آج جس موضوع کے اوپر گفتگو کروں گا ذو الحجہ کے حوالے سے، بہت ہی اہم دن ہے یہ جو عشرہ آ رہا ہے، یہ ایک دن یا دو دن کے بعد ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد یہ مہینہ بھی شروع ہو جائے گا، اور اس کے جو پہلے 10 دن ہیں، پہلے ایام ہیں، پہلا عشرہ ہے، اس پہلے عشرے میں عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ سے مانگنے کا دن مقرر تو ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ 10 دن بھی بہت اہم ہیں، جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان کے بعد اگر دیکھا جائے تو بہت اہم دن ہیں، کیونکہ ذی الحجہ کے حوالے سے تو بہت ساری علماء کرام بزرگان دین نے بتایا ہے کہ کتنے افضل ہے۔ اس وجہ سے افضل ہے کہ اس میں خاص عبادت ہوتی ہے۔ خاص عبادت سے مراد بقرہ عید کے حوالے سے ہوتی ہے، اور قربانی کے حوالے سے ہوتی ہے، قربانی کی جاتی ہے، اور قربانی کا ثواب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا حج کا، پہلا تو میں آپ کو بتایا کہ عید کے حوالے سے ہے، بقرہ جو قربانی کی جاتی ہے، جو حج نہیں کرتے یا حج کی حضرات کے علاوہ، ان کا بہت ہی خاص یہ عمل ہے، ان کے لیے خاص عمل ہے۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، یہ اس وجہ سے اس کو یہ جو دن ذی الحجہ کے کہا گیا، یہ خاص عبادت کے لیے ہے۔ اس میں اور عبادت کے علاوہ سب سے جو خاص عبادت ہے، اور ماہ میں عبادت یہ نہیں ہو سکتی، اور مہینے میں نہیں ہو سکتی۔ اس میں حج کا جو بہت بڑا ارکان ہے، ماشاءاللہ جو حضرات حاجی اس مہینے میں جائیں گے اور حج کریں گے، ان کے لیے بھی بڑی انعام کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے گھر بلایا، قبول کیا، اور اللہ رب العالمین ان کا سفر کرنا، ان کا جانا، اور اللہ پاک سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ہمارے حق میں ان کی جو دعائیں ہیں قبول کریں، جو ہمارے حق میں وہ کریں گے۔ پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، مخصوص تو ہوتا نہیں ہے۔ اور یہ جو مہینہ آ رہا ہے، یہ جو دن ماشاءاللہ، ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ خاص عبادات تو ہے نہیں، یہ دو ہی ہیں۔ اس کے حوالات تکبیر کے حوالے سے، جس طرح 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک، 9 ذی الحج فجر کی نماز سے 13 ذی الحج تک، عصر کی نماز تک یہ تکبیرات بلند آواز میں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے حدیث میں، جس طرح علماء کرام سے، بزرگان دین سے سنا جاتا ہے، اسی قول کو نقل کیا جاتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب بازار میں نکلتے تھے تو یہ تکبیرات بلند آواز میں پڑھتے تھے، اللہ کی آواز لگاتے تھے کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا، بلند آواز بیان کرنا، اور بلند آواز اس طرح نعرے لگانا کیا ہے کہ اللہ کے ہم بڑائی بیان کرنا کتنی مقبولیت کی اور کتنی خوبصورت بات ہوتی تھی۔ کیا کہ آج ہم اس چیز سے کتنا دور ہو رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، مگر بازاروں میں کسی کا تو خرید و فروخت میں ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، کسی کا اس معاملات میں ضائع ہو جاتا ہے کہ ہم اگر دیکھے جائے، ہمیں دیکھیں جس طرح علماء کرام اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دین کے حوالے سے اس مہینے کے بعد کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد کہ بہت ہی خاص دن ہے، خاص مہینہ ہے، اس میں جو عبادات کی جاتی ہیں، جو 10 دن ہیں، 9 ذی الحج 10واں قربانی کا ہوتا ہے، تو دیکھ لیں کہ نامے کے 10ویں سے جو تکبیرات بھی شروع ہوتی ہیں، یہ بھی ہمیں پڑھنی چاہیے، اور اس میں بھی ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس مہینے میں 1 ذی الحج سے جب وہ روزہ رکھنا چاہیے، اور اس روزے کا جو ثواب ہے، ایک دن کا ثواب، جس طرح فرمانے لگے 3 سال، ایک دن کا روزہ رکھنا 3 سال کا ثواب ملنا، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی اللہ کا انعام ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے کہ اپنے بندے کو کیسے دے رہے ہیں، معاف کرنے کے چکر میں، معافی کے لیے کہ ایک دن کا روزہ رکھے، اس کے لیے کیا ہے کہ 3 سال کا ثواب۔ اللہ اکبر، اگر 9 ذی الحج تک روزہ رکھتا ہے تو 27 سال کا ثواب اس کو مل گیا۔
कितनी बड़ी बात है। तो हमें इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए, इन महीनों को, इन चीज़ों को अहम करना चाहिए और खुद अल्लाह से मांगना भी चाहिए, इबादत करनी भी चाहिए। और ये चीज़ें जो तकबीरात के हवाले से है, वैसे तो 9 ज़िलहज से शुरू होती हैं, तो हमें चाहिए कि यकम से ही पढ़ें, इसका भी बड़ा सवाब है। जिस तरह उलमा इकराम और बुज़ुर्गादीन ने बड़ी वसअत के साथ कि इबादत की नीयत से जब पढ़ेंगे तो उसमें फ़ायदा भी होगा और हमें बढ़ चढ़ कर इबादत करनी चाहिए। ज़िलहज का महीना है, अल्लाह से मांगना चाहिए। जो हज़रात हज पर जा रहे हैं हाजी बनने के लिए, उनका ख़ास अमल तो यही हो गया। तो हम नहीं जा रहे हैं, जो अपने घरों के अंदर मस्तूरात हैं, मर्द हज़रात हैं, इन्हें चाहिए कि इन 10 दिनों का एहतमाम करना चाहिए ताकि उनके हम मुशाबे हो जाएं, उनके साथ हमारी भी मुशाबत हो जाए। और रोज़े भी रखने चाहिए इसी तरतीब के साथ, जो तरतीब उलमा इकराम ने, बुज़ुर्गान ने बताई है कि यकम ज़िलहज से लेकर 9 ज़िलहज तक इसको हमें इस इबादत में गुजारनी चाहिए। तहज्जुद का इत्माम करना चाहिए, नवाफिल का इत्माम करना चाहिए, ज़िक्र अस्कार का इत्माम करना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए कि रमज़ान मुबारक के बाद ये बहुत अहम दिन है। बहुत अहम दिन से मुराद कि ये बहुत आला दिन है। क्यों कि हमें इसमें जिस तरह रमज़ान मुबारक में अल्लाह ने हमारे लिए कितने खुसूसी रहम वाला करम वाला मामला किया है, इसी तरह इस महीने में भी, इस महीने से मुराद ये जो 10 दिन है, ये पहला अशरा है, 9 दिन हमें इसमें इबादत करनी चाहिए। तो तकबीरात का भी इत्माम करना चाहिए और इसमें खुल के अल्लाह से मांगना चाहिए और इबादत भी करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला सारे साथी कोशिश करें, सुनने वाले जितने भी मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, इन 9 दिन का इत्माम करें। फजूल गपशप में, फजूल अपना टाइम बाज़ारों में ना ज़ाया करें और अल्लाह से मांगा जाए। क्या पता किस टाइम अल्लाह के हाँ बुलावा आ जाए, हम चले जाएं, तो ये न हो कि हमारा ख़जाना भी खाली हो, अल्लाह के सामने जब पेश हो तो हमारे पास अमाल के हवाले से कुछ भी न हो। इसलिए दूसरी बात कि हमें अपने मामलात को भी दुरुस्त करना चाहिए कि अगर मैंने किसी को कुछ देना है या किसी से कुछ लेना है तो बहुत जल्द हमें अदा करना चाहिए, ताकि ये मामलात दुनिया में ही ख़त्म करके दुनिया से चले जाएँ। तो अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो कुछ सुना गया और जो कुछ कहा गया, अल्लाह पाक इस पर 100% अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।